الحمدللہ اس عمل کے صدقے پریگنینسی کی خوشخبری ملی اور جمعرات جمعہ کی برکت سے اللہ نے بیٹا نہیں بیٹے عطا کیے، ٹوئنس بیبی بوائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ اولاد کے حوالے سے، اولاد نرینہ اور جڑواں اولاد کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بابرکت وظیفہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس عمل کے صدقے حمل کی خوشخبری ملی اور جمعرات اور جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں بلکہ بیٹے عطا فرمائے، جڑواں بیبی بوائز۔ ناظرین یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے کرم کی نشانی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو ناظرین میری وہ تمام بہنیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، بیٹی کی خواہش جو ہے دل میں لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں، علاج کروا کر تھک چکی ہیں، مایوسی ان کے دل میں آ چکی ہے، ان سب کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ خاص طور پر رجب کے مہینے میں جب 18 رجب جمعرات اور 19 رجب جمعہ آتے ہیں تو ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کے دن ہوتے ہیں، یہ حاجتوں والے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں آسمان پر بھی ایک خاص رونق ہوتی ہے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو بھی بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہے اس کی دعا پر آمین کہی جاتی ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے بدلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کے نصیب میں اولاد لکھ دے، یا جن کے نصیب میں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، جن کے نصیب میں بیٹا نہیں اللہ ان کے مقدر میں بیٹا لکھ دے، اور جن کے دل میں جڑواں اولاد کی خواہش ہے اللہ ان کی خواہش بھی پوری فرما دے، تو ناظرین جمعرات اور جمعہ کے ان بابرکت دنوں میں اس عمل کو لازمی کریں، ان دنوں کو ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتے، خاص طور پر جب یہ دن رجب جیسے بابرکت مہینے میں آئے تو اللہ کی رحمت اور بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور آپ کی جولی خوشیوں سے جو ہے آپ کی جولیاں بڑھ دے گا۔ تو ناظرین اب میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے اجتماعی دعا کرتی ہوں، آپ سب نے دل سے آمین کہنا ہے۔ یا اللہ جمعرات اور جمعہ کے صدقے، یا اللہ ان بابرکت دنوں کے صدقے میری وہ تمام بہنیں جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کی گود کو اولاد سے بھر دے، یا اللہ ان کو نیک صالحہ اور صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے دل بیٹے کی خواہش میں تڑپ رہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹیاں بھی عطا فرما، یا اللہ جن کی آنکھیں جو ہیں برسوں سے اولاد کے انتظار میں نم ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں سناٹا ہے وہاں بچوں کی ہنسی بسا دے، یا اللہ جن ماؤں کی جولیاں خالی ہیں ان کی جولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ جنہوں نے علاج کروائے، سجدوں میں دعائیں مانگی اور پھر بھی مایوس ہو چکے ہیں، یا اللہ تو اپنی قدرت سے ان کی ناامیدیاں ختم فرما، یا اللہ اپنی قدرت کا ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ بھی خوشخبری سنیں، یا اللہ جمعرات اور جمعہ کے ان بابرکت لمحوں میں ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہماری فریادوں کو قبول فرما، یا اللہ یہ دعا صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے قبول فرما، تاکہ کسی ایک کی آمین پر سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین سورہ مریم وہ بابرکت صورت ہے جس کا تعلق براہ راست اولاد سے ہے، اللہ کی قدرت سے اور اس کے معجزات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب بندہ ناممکن حالات میں بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو بندہ جمعرات اور جمعہ کے بابرکت دنوں میں سورہ مریم کی تلاوت کرتے دل سے اولاد کی نیت کرتے اور اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں، کسی کو بیٹے عطا فرماتے، کسی کو بیٹیاں اور کسی کو اپنی حکمت سے جڑواں اولاد بھی عطا فرما دیتے۔ تو ناظرین یہ صورت واقعی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، جنہوں نے بڑھاپے میں کمزوری کی حالت میں اللہ سے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس لیے ناظرین جو بہن بھائی اولاد سے محروم ہیں وہ سورہ مریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پر جمعرات اور جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ دعا بھی لازمی پڑھا کریں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیں، ایک تسبیح یعنی 100 بار اس کو لازمی پڑھا کریں، اس تسبیح کو سجدوں میں پڑھیں،
فجر اور عشاء کے بعد پڑھیں تو ناظرین یہ رجب کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جب اس مہینے میں جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے تو پھر آپ کو زیادہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی باتیں ضرور سنے گا، آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب بندہ مسلسل اللہ کے در پر مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ اپنی معشیت اور حکمت سے اولاد عطا فرماتے، نرینہ اولاد بھی عطا فرماتے، اور ایسی اولاد عطا فرماتے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین ہو، صبر ہو، اور دعا میں تسلسل ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی جولی بھی بڑھ دے گا۔ تو ناظرین، آخر میں دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امیدوں اور آرزوں کو پورا فرما، جن کے دلوں میں برسوں سے خواہشیں دبی ہوئی ہیں، اللہ ان سب کی دل کی مرادیں جو ہے پوری فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، اور جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی یا اللہ ان کی شادیاں جلد خیر اور برکت کے ساتھ مقدر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسرے ضرورت مند بہن بھائیوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔